اسانجا محسن پوری جماعت جا محسن سائیں اطہر عباس سولنگی صاحب ایڈوکیٹ جکا سندھ بار کونسل جا ممبر بین لاڑکانو ہائی کورٹ بار جا صدر بین ہیٹ پنڈال میں وہی رہے نواں سا گڈ ماں بساتی موکلیا تھا محبت علی کھوڑو صاحب بھی ہیں برادرم طارق حسین سمرو صاحب بھی سائیں اطہر عباس سولنگی صاحب جن کی خدمت میں گزارش آئے تو مہربانی کرے اسٹیج تے اچن تھا بڑی مہربانی ہیر بلا تاخیر میں درخواست کندم بطل حریت فخر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے تو مائک کے اچن اے پانچے زرین خیالات و اظہار فرمائن جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل ممبر قومی اسمبلی بطل حریت جرت و بہادری حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتم العالیہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر صدر جلسہ میرے اکابر علماء کرام بزرگان دین قوم کے معزز اور معتبرین طلباء عزیز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم یہاں گلشن شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب کے اس ادارے میں جمع ہے. وہ ہم سے رخصت ہو کر چلے گئے، کئی سال بیت گئے، مگر ان کا مشن جاری ہے اور اس طرح جاری ہے کہ شاید ان کے موجودگی میں، ان کی زندگی میں شاید اتنا نہیں تھا جتنا ان کے خون نے رنگ لایا، کارکنوں میں جذبہ پیدا ہوا اور ان کے صاحبزادے اور جمعیت کے احباب نے اس مشن کو اتنا آگے بڑھایا کہ سندھ بھر میں جمعیت علماء اسلام ایک سپر طاقت اختیار کر چکی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ڈاکٹر صاحب کی شہادت کا خون اس قدر رنگ لایا کہ پورا سندھ، پورا ملک اس خون سے رنگین ہو گیا اور اس خون کے چھینٹے پورے ملک میں پھیل گئے
آج جو ایک عقیدت ڈاکٹر صاحب سے کارکنوں میں پیدا ہوئی ہے وہ شاید ان کی زندگی میں بھی نہ تھی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہماری یہ تحریکیں ان کی ہمیشہ آبیاری خون سے ہوئی ہے، مشقت سے ہوئی ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے سے ہوئی ہے، جد و جہد سے ہوئی ہے۔ آپ اگر علماء حق کی ماضی کی طرف جائیں گے تو ہمارے امام صاحب کا جنازہ بھی جیل سے نکلتا ہے، امام احمد بن حنبل کا جنازہ بھی جیل سے نکلتا ہے۔ وہ جہاں حق پر ڈٹے ہوئے لوگ تھے وہاں وہ اہل حق کے امام بھی تھے، ترجمان بھی تھے، مگر انہوں نے بھی اس نظم کو، اس دین کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی مسلمانوں کے لیے مثال بنا دی۔ خود آگے بڑھے، خود ظالم جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا، خود اس حدیث پر عمل پیرا ہوئے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے، جہاد۔ انہوں نے اس فریضے کو ادا کیا، وقت کے حکمرانوں کو چیلنج کیا، ان کی فرمائشیں قبول نہیں کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جیل کی صعوبتیں تو برداشت کی، مگر ظالم جابر ڈکٹیٹر حکمرانوں کے سامنے نہیں جھکے۔ آج اگر کوئی شخص اپنی نسبت اہل حق کی طرف کرتا ہے، دیوبندیت کی طرف کرتا ہے، پھر حکمرانوں کے ساتھ سجدہ ریز ہوتا ہے، ایسے شخص کو ڈوب مرنا چاہیے۔ جو اہل حق علماء دیوبند کا نام بدنام کرتے ہیں، حضرت صاحب حضرت اقدس مولانا عبداللہ درخواست صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں، مولانا فضل الرحمن درخواست صاحب۔ جس سال میں وہاں پڑھ رہا تھا مولانا کوثر نیازی صاحب کا جلسہ تھا خانپور میں، انہوں نے ڈپٹی کمشنر بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، حضرت نے انکار کیا۔ میں چشمدید گواہ ہوں، کوثر نیازی وہ حکومت کا تیسرا ستون تھا۔ وہ گیٹ پر آئے، آدھے گھنٹے تک انتظار کیا، ملنے کی خواہش ظاہر کی، حضرت نے گیٹ بند کروایا کہ میں نے اس سے نہیں ملنا۔ آخر کار وہ شرمندہ اور مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ یہ لوگ جو اپنی نسبت کرتے ہیں دیوبندیت کی طرف سے، انہیں شرم نہیں آتی۔ شرم اور حیا ہو
تو پھر آدمی کسی کو کہے یار تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ تو ایک بسکٹ اور ایک چائے کی کپ پر بکتے ہیں اور پھر اتنی تعریفیں کرتے ہیں اور اتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں ذمہ دار حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ٹاؤٹ ہیں، جو تمہاری غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہیں، ان پر بھروسہ مت کریں۔ یہ کل کس کے ساتھ تھے؟ عمران کے گیت گاتے تھے، آج تمہارے ساتھ ہے۔ کل کوئی اور آئے گا ڈکٹیٹر تو اس کو بھی سلوٹ کریں گے۔ تم ان کے اعلانات کے روشنی میں بیوقوف بن جاتے ہو، سمجھتے ہو کہ بہت بڑی علماء کی قوت میرے پیچھے ہے۔ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ایجنسیوں کے لیے ان کے ساتھ نہ بھیجیں، فوج کو سول وردی پہنا کر ان کے ساتھ نہ بھیجیں، پولیس کو سول وردی پہنا کر ان کے ساتھ نہ بھیجیں، عام ملازمین کو ان کے ساتھ نہ بھیجیں۔ ان کو یہ کہے کہ ایک 5000 کا جلوس تو نکال کے دکھاؤ۔ یہ ایک ٹانگے کی سواری بھی نہیں ہے، اور ان کو دیکھ کے پھر پتہ نہیں آپ بھی غضبناک ہو جاتے ہیں، مدارس کی بات کرتے ہیں، توہین تک چلے جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کمزور کرنے کی ماضی میں بھی ہر حربہ استعمال ہوا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جرأت، ہمت، بہادری کے ساتھ ظالم جابر حکمرانوں کے خلاف حق کا علم بلند کرتے رہے۔ آج جمعیت علماء اسلام پاکستان کی پاکستان کی سب سے بڑی دینی سیاسی قوت ہے۔ 47 فارم استعمال نہ ہوتا، الیکشن کمیشن کے زرخرید ایجنٹ، انتظامیہ کے نوکر شاہی اور غلام، حکام بالا، مقتدر قوتوں کی فرمائش پر 47 فارم سے لوگوں کو جتوائے۔ اگر یہ حرکت نہ ہوتی تو علامہ راشد محمود سومر صاحب آپ کا MNA ہوتا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایک ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ایک جبر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ایک زیادتی ہو رہی ہمارے ساتھ۔ حکمرانوں، ان زیادتیوں کا ازالہ کرو۔ یہ ظلم و جبر ہم کب تک برداشت کریں گے؟ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ارے برداشت کرو گے ظلم؟ برداشت نہیں کریں گے۔ ہاتھ ہلا کے کہو حکمران دیکھے کہ ہم مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے، دھاندلی، جعلسازی، بے ایمانی برداشت نہیں کریں گے۔ تم ہوتے کون ہو ہمارے وفاداریوں پر انگلی اٹھانے والے؟ ہوتے کون ہو؟ یہ جو آج محب وطن بنے بیٹھے ہیں، ہمیں غدار کہہ رہے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی تاریخ قوم کے سامنے رکھو، ہم بھی اپنی تاریخ قوم کے سامنے رکھیں گے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں
کہ ہندوستان کی آزادی یا پاکستان کی آزادی یا طویل جدوجہد آزادی کے نتیجے میں آپ نے کوئی حصہ لیا ہو یا آپ کو کوئی پسینہ آیا ہو. اور میں اگر آپ کی سامنے تاریخ رکھوں تو میرے ہزاروں علماء پھانسیوں پہ لٹک گئے، جام شہادت نوش کیا، ظلم و جبر کو چیلنج کیا، حق و صداقت کا پرچم لہرایا. ان کی کردار میں کبھی جھول نہیں آیا، کبھی وہ انگریز سامراج کے سامنے نہ جھکے نہ بکے، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کلمہ حق ادا کرتے رہے. تو میرے عزیز دوستو، علماء کرام، یہ ہے آپ کی تاریخ، ہمیں اسی تاریخ پر چلنا ہے. آج جو طلباء دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں ان کو آگے ان مشکلات پانی ہے ان مشکلات سے گزرنا ہوگا. اس کے لیے ذہنی طور پر آپ تیار رہیں کہ ہم نے ہر حال میں حق کا پرچم بلند رکھنا ہے. یہ جو نمائشی مولوی ہیں ان سے دور رکھنا ہے، دور رہنا ہے. انہوں نے تو اعلان کر دیا، آپ سب کا غائبانہ بیعت بھی کر لیا کہ 30 لاکھ سے زائد طلباء علماء میرے ساتھ ہیں. خراسانی گدھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان 30 لاکھ میں آپ میں سے کوئی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے. اب میں 3-4 روز سے مسلسل سندھ بلوچستان کا دورہ کر رہا ہوں، ہر جگہ پوچھتا ہوں کہ ان جھوٹے لوگوں نے جو آرمی چیف کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ 30-40 لاکھ علماء مدارس صلحاء ہمارے ساتھ رہے، کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یار کوئی تو ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ ہم اس کو شاباش دے دیں کہ ماشاءاللہ آپ آرمی چیف کے مرید بن گئے. یہ حرب ضیاء الحق نے بھی استعمال کی ہے. ضیاء الحق نے خطبہ پڑھا تو ہمارے علماء کرام بڑے درویش ہیں، سادہ ہیں، کیونکہ المرء یقیس علی نفسہ، انسان جس طرح خود ہوتا ہے تو دوسروں کے بارے میں بھی یہی گمان رکھتا ہے. تو وہ سمجھتے تھے اس نے قرآن تلاوت کی، خطبہ پڑھا، کسی نے کہا کہ یہ دیوبند کا فاضل ہے، وہاں پڑھ کے آیا ہے. اب یہ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، آیت کو بھی پتہ نہیں کس طرح پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کس طرح کرتا ہے. لیکن ہمیں اس سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. کردار پر جب بات آتی ہے تو پھر کردار آئین نے ہر ایک کا دائرہ متعین کر دیا ہے. میں اگر سیاست کرتا ہوں تو میں کہاں تک جا سکتا ہوں، آپ اگر سیویلین بیوروکریسی ہے تو آپ کا دائرہ کار کہاں تک ہے، آپ اگر ملٹری بیوروکریٹس ہیں تو آپ کا دائرہ کار کیا ہے. اگر ہم سب مل کے آئین کا احترام کریں تو پھر سیویلین بیوروکریسی کو بھی سلوٹ، ملٹری بیوروکریسی کو بھی سلوٹ.
اختلاف تب ہوتا ہے جب ہم آئین کو پھلانگتے ہیں، جب آئین کو ہم وائلیشن کرتے ہیں تب اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، یا پھر آئین میں کوئی ایسی تبدیلی لائی جائے جو پبلک کی انوالومنٹ جو ہے ختم ہو جائے سیاست سے، سیاستدانوں کی انوالومنٹ ختم ہو جائے، پھر عام لوگ آ جائیں۔ اگر آئین ہے اور یہ آئین رہے گا، کسی کی بات کو مجال نہیں کہ اس آئین کو تبدیل کرے۔ مدارس بھی رہیں گے، مدارس بھی رہیں گے، اور مدارس قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں قیامت کی صبح تک گونجتی رہیں گی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مدارس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، انگریز سامراج، عالمی استعمار، اس نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی۔ جس کی داڑھی دیکھتے تھے اس کو پکڑ کے شہید کرتے تھے، کوئی دوسرا راستہ تھا نہیں ان کے پاس۔ جیسے آج کل ہماری حکومت ڈنڈے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں اور کہتے رہے اور بالمشافہ کہے ہیں، پارلیمنٹ میں کہے ہیں کہ اگر طاقت کے بل بوتے پر مسائل حل ہوتے تو آج بلوچستان کے مسائل حل ہو چکے۔ 70-75 سال گزر گیا، مسائل اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کوئی بھی سویلین، کوئی بھی عام انسان، بلکہ ایف سی اور فوج کے جوان بھی سڑک پر سفر نہیں کر سکتے، تو یہ ڈنڈے کا نتیجہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں عصر کے بعد تھانے بند ہو جاتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو، اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں، تھانے بند ہو جاتے ہیں، اور دہشت گرد آتے ہیں، پورے تھانے کو یرغمال بناتے ہیں، بینک کو لوٹ لیتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا ریٹ قائم ہے۔ اور یہ جو آپ کے کچے کے، یہ تو بیچارے، ان کی کیا طاقت ہو سکتی ہے اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں؟ کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ اور جب ہم ادھر سندھ میں پڑھتے تھے تو اس وقت بھی ہمیں کہتے تھے کہ کچے کے ڈاکو۔ اب اس وقت سے لے کر آج تک میرے خیال میں کوئی 40-45 سال ہو گئے، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ سارے ڈاکو، چور، لٹیرے برسر اقتدار ہیں۔ مدارس پہ تنقید کرے، مدارس کی توہین کرے، دھڑلے سے کرے، جیسے ان کو کوئی کہنے والا نہیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، گزشتہ سالوں میں مشرف کا دور تھا، وہ بڑا پارسا اپنے آپ کو کہتا تھا۔ جن لوگوں نے پاکستان میں فیکٹریاں لگانے کے لیے ارباں روپے لیے، پھر شور اٹھا، تحقیقات ہوئی، وہ فہرست شائع ہوئی، قرضے لیے اور پھر معاف کروائے، جیسے ان کی باپ کا پیسہ تھا، معاف کروائے۔ جناب والا وہ فہرست ہمارے سامنے آ گئی، پارلیمنٹ میں آ گئی، آپ ابھی بھی اٹھا کے دیکھیں گے، ریکارڈ پر موجود ہے، ایک مولوی کا نام بھی نہیں تھا۔
जमीयत उलमा इस्लाम तो कुजा एक मौलवी साहब का, मौलवी का नाम भी नहीं था। फिर करप्ट लोगों के फहरिस्त सामने आई। आपके लाड़काने के माशाल्लाह पारसाबे, उनके नाम भी थे। ज्यादा शायद मुझे इजाजत ना हो। सिंध के पारसा, पंजाब के पारसा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के सब बुजुर्गान दीन के नाम थे। लेकिन उस फहरिस्त में एक भी जमीयत उलमा इस्लाम के मिनिस्टर का, कारकुन का नाम नहीं था। ये है किरदार पार्लिमान का। किरदार बड़ा वाज़ेह है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूट के कंगाल कर दिया है। जब से पाकिस्तान बना है हमारे कर्जे खत्म नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। इकॉनमी तबाह हो गया है। 35 से 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मकसद के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी। लाखों लोगों ने हिजरत की। आग और खून के दरिया उबूर करके पाकिस्तान आए। मकसद ये था कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत बन रहा है। हम वहां जाएंगे तो हिंदू के जुल्म से भी महफूज होंगे। हम जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा, हमारी मईशत बेहतर होगी। फारूक आजम का निजाम होगा जिसने फरमाया था लो मातल कल्ब जुअन अला शत्तिल फुरात लकान उमर मसूलन अनहु यौमल क़ियामा। दरियाए फुरात के किनारे पर भी अगर कोई कुत्ता भूख से मर जाएगा तो उसके भूख के बारे में उमर तुमसे भी पूछा जाएगा कि तुम खलीफतुल मुस्लिमीन थे, अमीरुल मोमिन थे, तुम्हारी हुकूमत में कुत्ता भूख से क्यों मरा। इस जज्बे के साथ लोग हिजरत करके आए। और जालिमों, तुमने पाकिस्तान का हशर क्या किया है। आपको पता है, बताते रहते मेरे अकाबिर हज़रात को, 26 साल तक इन्होंने पाकिस्तान को बगैर आइन के चलाया। और तुम कह रहे होंगे कि यार ये तो इतना जिम्मेदार आदमी शायद झूठ बोल रहा है। आप देखें, चेक करें। हर की आमद इमारत नौसाख, अयूब खान का अलग अंग, सिकंदर मिर्जा का, लियाकत अली खान का अलग उबूरी आई, यहया का अलग उबूरी आई। जब हम पार्लियामेंट में पहुंचे, हमारी क़यादत पार्लियामेंट में पहुंची, तब इस पाकिस्तान को 73 का मुत्तफ़क़ा आईन मिला। और जब हम पार्लियामेंट में थे, खत्म नबूवत की तहरीक चलती रही, मसला हल नहीं हुआ। जब हम पार्लियामेंट में थे तो कादियानी को पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा तौर पर गैर मुस्लिम करार देकर ये लिख दिया गया कि आज के बाद कादियानी गैर मुस्लिम है, आज के बाद वो काफिर है, कल भी काफिर होंगे, क़यामत तक काफिर है। हालांकि तहरीकों में 10-10 हजार लोग शहीद हुए, मसला हल नहीं हुआ। उलमा पार्लियामेंट में पहुंचे ना, जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबिर पहुंचे। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम को गनीमत समझो। मौलाना फजल रहमान साहब इस उम्मत के लिए, मैं कारकुनों के लिए नहीं कहता, जमीयत के लिए, इस उम्मत के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए उनकी ज़ात अक़दस नेमत उज़्मा से कम नहीं। वो जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, चाहे वो शीशान में हो, चाहे वो गजा में हो, फलस्तीन में हो, चाहे वो बर्मा में हो, जहां कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म हो, इवन काफिरों पे भी जुल्म हो, तो मौलाना फजल रहमान की एक आवाज है जो गूंजती है
اور پوری دنیا میں پھیلتی ہے اور اس کے بعد اس پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میں بات لمبی کر رہا تھا کہ شاید حضرت تشریف لائیں گے، تو اب ہاں پھر ایسے بتاؤ نا، مجھے چٹھی میں بھیج دیتے نا، میں تو سمجھا آج کھلا ٹائم ہے، چلو کھلا سب کی خبر لے لو۔ تو الحمدللہ یہ گلشن شہید اسلام کی بہاریں، اس کی خوشبو انشاءاللہ پھیلتی رہے گی اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں جماعت کے ساتھ بھی، ادارے کے ساتھ بھی، اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن جو ان کے خون کا ایک طرح سے حساب لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا